نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تمام تعریف، بڑائی و برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا اور پھر ان کی ہدایت و رہنمائی کا انتظام فرمایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو، جو انبیاء اور رسل کے سلسلے کی سب سے آخری کڑی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. معزز بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، ماہ ربیع الاول چل رہا ہے اور ربیع الاول کی آج 9 تاریخ ہے. ہم دیکھیں گے کہ آئندہ کچھ دنوں میں سارے شہر میں دھوم نظر آئے گی. لوگ عید میلاد کے نام سے محفلیں منعقد کریں گے، جشن منائیں گے، ریالیاں نکلے گی، جلوس نکلے گا. سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے یا نہیں؟ تو یاد رہے، مختصر انداز میں ہم آپ کو کہہ دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں یہ ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آخری صحابی کا انتقال ہوا 110 ہجری میں. اس وقت تک بھی یہ ساری چیزیں نظر نہیں آئے گی، بلکہ اس کے بعد ایک طویل زمانے تک ان میں سے کوئی چیز نہیں ملے گی. خیر القرون، وہ زمانہ جس کے خیر ہونے کی، جس کے لوگوں میں خیر پائے جانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دی، اس زمانے میں یہ ساری چیزیں نہیں ملے گی. یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و برتری ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی انداز سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بیان کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور آپ کی تعلیمات سے بھی آپ کا بلند مقام و مرتبہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی سے عہد و میثاق لیا، وعدہ لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی سے، ہر رسول سے یہ عہد و میثاق لیا. لَمَا أَعْطَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں جب کتاب و حکمت دے کر تمہیں دنیا میں روانہ کروں گا، اس کے بعد تمہارے پاس ایک رسول آ جائے جو تمہارے پاس کی تعلیمات کی تصدیق کرنے والا ہو، یعنی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم ضرور اس رسول پر ایمان لانا اور اس کی مدد و تائید کرنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ واضح کیا کہ ہر نبی سے اللہ نے عہد و پیمان لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں
کوئی اور نبی بھی آتا تو اس نبی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا. جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کی تختیاں پڑھنے پر کہا تھا کہ لو کان موسیٰ حیا، کہ عمر یاد رکھو اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو موسیٰ کو بھی میری پیروی کرنا پڑتا، میری اطاعت کرنا پڑتا. جب انبیاء کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، جن کی اپنی اپنی شریعت، اپنی اپنی کتاب ان کے پاس ہوتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے، تو امت محمدیہ کو بدرجہ اولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مسئلہ تو یاد رہے، سب سے پہلے ہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے سال سے متعلق. اس زمانے میں کیلنڈر نہیں تھا، تاریخ کا رواج نہیں تھا، تو کوئی بات بیان کرنا ہو لوگوں کو تو اس سے قریب میں پیش آنے والے کسی واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے بیان کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی عام الفیل، سال عام الفیل. عام الفیل مطلب عام سال. ہاتھی والے ابرہہ کا جو واقعہ پیش آیا اس سال، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فیل میں بیان کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہم جانتے ہیں وہ واقعہ. تو واقعہ پیش جس سال آیا اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، بلکہ زیادہ تر سیرت نگاروں کے مطابق آپ کی پیدائش سے 50 دن قبل وہ واقعہ پیش ہے اصحاب الفیل کا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے مہینے کا مسئلہ ہے. تو یاد رہیں سیرت نگاروں نے اس بارے میں کئی اقوال ذکر کیے. بعض نے ربیع الاول کہا، بعض نے ربیع الثانی کہا، بعض نے محرم کہا، یہاں تک کہ بعض نے رمضان بھی کہا، یعنی مہینہ میں اختلاف ہے. لیکن زیادہ تر سیرت نگار ربیع الاول کا ذکر کی. ربیع الاول، عام الفیل، ربیع الاول. اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے تاریخ کا مسئلہ ہے. اب تاریخ کے مسئلے میں بھی بہت سارا اختلاف. کہیں احادیث میں یہ ذکر نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ارشاد ہوا ہو کہ میں 12 ربیع الاول کو میری ولادت ہوئی، نہیں، کہیں بھی نہیں. سیرت نگاروں نے آپ کے پیدائش کے تاریخ کے متعلق کئی اقوال ذکر کیے، 8، 9، 10، 11، 12، بلکہ اس سے آگے بھی بہت سارے اقوال ذکر کیے. اس میں بھی اختلاف ہے. اب بچی ایک چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن، اس میں کوئی اختلاف نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کا، جمعرات اور پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے. پیر کے اور جمعرات کے روزے کے تعلق سے ایک وجہ آپ نے بیان فرمائی کہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. ایک حدیث میں آپ نے اعمال کے ساتھ ساتھ پیر کے متعلق کہا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی. اب حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری زندگیاں دیکھ لے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں انتہا سے زیادہ پھرتی اور انتہا سے زیادہ تیزی دکھانے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، فوری عمل کرنے والے. لیکن ان کے پاس بھی اس تعلق سے کوئی چیز نہیں ملے گی. ہاں، وہ پیر کا روزہ رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں پیر کا روزہ رکھتے تھے. لیکن دوسری کوئی بات، نہ سال کے تعلق سے ان کے پاس کچھ ملے گا، نہ مہینے کے تعلق سے، نہ تاریخ کے تعلق سے. یہ ساری چیزیں نہیں ملے گی. اب
میلاد کی محفلیں اور میلاد کے جلوس، میلاد کے جشن، یہ ساری چیزوں کو دیکھیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نام پر، آپ کی فضیلت کے نام پر بے انتہا موضوع اور ضعیف احادیث کے ذریعے آپ کے درجے کو بلند کیا جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات بہت سارے مقررین نے ایسے کلمات کہے ہیں، نعوذ باللہ آپ کو اللہ سے ملا دیا، اللہ سے بڑا بنا دیا، بعض نے اللہ ہی بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک مشہور شعر ہے کہ وہی جو مستوی تھا عرش پر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ عرش پر اللہ کے نام سے موجود تھا، اب وہ کیا کہہ رہا ہے، دوسرا جملہ اس کا کفریہ جملہ، وہی اللہ مدینے میں مصطفیٰ بن کر نازل ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسی چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں غلو کے چکر میں کفر تک پہنچا دیتی۔ یاد رہیں، ہمیں جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا اتنا کافی ہے، جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کا مرتبہ بیان کیا، آپ کا مرتبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا۔ آپ قرآن پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو ان کے نام سے پکارتا ہے، یا نوح، یا آدم، قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اسی طریقے سے یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، اے ابراہیم، اے عیسیٰ، اے موسیٰ۔ لیکن جہاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 جگہ لفظ محمد کا ذکر کیا، لیکن کہیں بھی یا محمد نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول کہا۔ اے نبی، اے رسول، اللہ نے نام سے آپ کے مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کو مخاطب نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن کے نام کا ذکر کیا گیا ان کا مرتبہ نہیں ہے، سب صاحب مرتبہ، صاحب فضیلت، ان میں سب سے اعلیٰ مقام محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک اور موضوع حدیث کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں، لوگوں میں مشہور ہے کہ لولا انت ما خلقت الافلاک، کہ اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ کائنات ہی پیدا نہیں کرتا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں بھی ایسا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ یہ زمین و آسمان، یہ چاند و سورج، یہ رات اور دن کا نظام، یہ ہواؤں کا چلنا، بارش کا نازل ہونا، یہ سب کس کے لیے؟ سخر لکم اللیل والنہار، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب تمہارے لیے کیا گیا ہے، تمہارے لیے، انسانوں کے لیے۔ اور پھر انسان سے کیا مطالبہ کیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ ہے اصل مقصد اس کائنات کے اور انسانوں اور جنوں کے پیدا کیے جانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات نہ پیدا کی جاتی۔ یہ موضوع حدیث ہے، حدیث نہیں۔ لوگوں نے حدیث کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا، حدیث نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ باتیں ہم کریں، باتیں بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے جیسے کہ ہم نے ذکر کیا، آپ عام الفیل ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن پیدا ہوئے، اور ان تاریخوں میں سے زیادہ تر رجحان مورخین کا دلائل کی بنیاد پر وہ 9 تاریخ ہے، کیونکہ جو تاریخ دان ہیں انہوں نے تلاش کیا ان تاریخوں میں پیر کے دن کو، تو پیر کا دن 9 تاریخ کو پڑتا ہے، یہ ان کی دلیل۔ اب اس کے بعد آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، دادا نے نام رکھا محمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان لی 5 اسماء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
بہت سارے نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ بہت سارے نام ہیں، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سارے نام ہیں، اور الگ الگ مقامات پر آپ نے ان ناموں کا ذکر کیا۔ ایک حدیث بخاری مسلم سے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لی خمسۃ اسماء، میرے 5 خاص نام ہیں، 5 نام۔ سب سے پہلے محمد و احمد، معروف ہے محمد بھی احمد بھی۔ محمد نام دادا نے رکھا تھا، دادا نے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے محمد کسی کا نام نہیں رکھا گیا، محمد کسی کا نام نہیں رکھا گیا۔ آپ کے دادا سے لوگوں نے سوال کیا کہ تم نے اس بچے کا نام محمد کیوں رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد کے معنی جس کی تعریف کی جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی تعریف کی جائے، اس لیے نام محمد رکھا۔ دوسرا نام احمد، محمد قرآن مجید میں 4 مقامات پر اور احمد 1 مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ احمد جس کا معنی سیرت نگاروں نے بتایا تعریف کرنے والا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے تعریف کرنے والے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کی تعریف اور آپ کی حمد کا ایک خصوصی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا نام بتاتے ہیں وَأَنَا الْمَاحِي يَمْحُ اللَّهُ بِالْكُفْرَ، میرا نام ماحی ہے، ماحی میم الف ہا یا، ماحی، اور ماحی کے معنی مٹانے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو مٹائے گا، میرے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو مٹائے گا۔ پھر آپ نے چوتھے نام کا ذکر کیا وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر ہوں۔ کیوں حاشر کی وجہ بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے میدان میں سب سے پہلے مجھے اٹھائے گا اور میرے بعد لوگ اٹھائے جائیں گے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سب سے پہلے جب پھٹے گی تو میں اٹھوں گا اور پھر میرے بعد سارے لوگ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نام کا ذکر کیا وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب کا معنی بھی آپ نے بتایا کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں، جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ 5 نام حدیث میں، ایک حدیث میں 5 نام، محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب۔ محمد، احمد، ماحی، حاشر اور عاقب، یہ 5 نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان کیے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے نام۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فلم سٹارز، کرکٹ سٹارز، ان کے تعلق سے تو بہت کچھ جانتے ہیں، ان کے بیوی بچوں کے، ان کے خاندان، ان کے خاندانی پس منظر کے تعلق سے سب جانتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم۔ ایک صاحب نے بتایا تھا کہ کون بنے گا کروڑ پتی میں ایک مسلمان صاحب سے سوال کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے، آپشن دیا گیا لیکن اس نے غلط آپشن اختیار کیا۔ پہنچ گیا اتنی زیادہ نالج لے کر، لیکن اپنے نبی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، جن کی تعلیمات میں نجات ہے ہمارے لیے، جن کی تعلیمات کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی نہ آخرت میں، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد کا نام عبداللہ، دادا عبد المطلب، پردادا ہاشم، کم سے کم اتنا تو یاد رہنا چاہیے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ ہاشم کا تعلق قبیلہ قریش سے، اور قریش کا قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارے، مدینہ منورہ میں 10 سال۔ 13 سال اور 10 سال کیا کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سالہ زندگی کو اگر ہم کھنگالیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات کی محنت ایک ہی کام کے لیے تھی، کیا؟ کہ لوگ شرک سے بچیں، توحید کی طرف آئیں، شرک سے بچیں، توحید کی طرف آئیں۔ یعنی
अम्बिया व रसूल की दावत का पहला हिस्सा, अम्बिया व रसूल की दावत का पहला हिस्सा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। हमने हर उम्मत में रसूल भेजे। रसूल की तालीमात दो बातों पर मुश्तमिल। पहली दावत अन इअ्बुदुल्लाह, कि लोगों अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह की इबादत बोलने में बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसके तकाज़े हमें पता ही नहीं। तकाज़ों के बारे में ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से हम पर क्या क्या चीज़ें लागू होती है हमें नहीं मालूम। मुशरिकीन मक्का जानते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का मतलब क्या है, इसीलिए उन्होंने नहीं कहा। इसीलिए नहीं कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, कहेंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा, नहीं कहा इसी। लेकिन हम कहने के बावजूद बिल्कुल वाकिफ नहीं, बिल्कुल वाकिफ नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तो इकरार कर लिया, लेकिन ना अल्लाह की तालीमात मानने के लिए तैयार, ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने के लिए तैयार, किसी भी तरह अमल के लिए तैयार नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 13 साल तौहीद की दावत दी, तौहीद की दावत। और तौहीद की दावत जो आज हम भुला चुके हैं। हमारे पास आजकल ज़्यादातर दावत चल रही है, समाजी काम करो, वेलफेयर का काम करो। मुसलमान परेशान हैं, उनकी परेशानियां दूर करने के लिए काम करो। नौजवान बेरोज़गार हैं, उनके रोज़गार के लिए काम करो। याद रखें, ये सब काम करने के हैं, लेकिन बग़ैर तौहीद के नहीं। पहले तौहीद, बंदा पहला पक्का मुसलमान बनेगा, अल्लाह को पहचानने वाला, अल्लाह का हक अदा करने वाला बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला खुद ब खुद उसकी मदद करेगा, अल्लाह खुद मदद करेगा। ये सारे कामों में अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मदद नाजिल होगी। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि मुसलमान दुनिया में इतने परेशान हैं, फिर अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? अल्लाह तबारक व तआला अगर हम उसका हक़ अदा करें तो ज़रूर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा हक़ अदा करेगा, हमारी मदद करेगा। अगर हम सही तौर पर उसकी इबादत करेंगे, जैसे हज़रत सहाबा ने किया था, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसका बेहतरीन बदला उन्हें अता किया था, बेहतरीन बदला। वैसे ही अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करेंगे तौहीद के साथ, अल्लाह का मुकाम व मर्तबा, अल्लाह की अज़मत जानते हुए, तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद ज़रूर आएगी। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मदद ज़रूर करता है जो अल्लाह की मदद करते हैं, अल्लाह के दीन की मदद करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह के दीन की सबसे बड़ी मदद खुद तौहीद पर जमे रहना और तौहीद को आम करने की कोशिश करना। क्योंकि अंबिया और रसूल के ज़िंदगियों का खुलासा है ये। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, इन्नी दाअवतुहुम लैला व नहारा, कि परवरदिगार मैंने अपनी कौम को दिन रात दावत दी तौहीद की, शिर्क से बचने की, दिन रात दावत दी। कब तक? 950 साल तक, 950 साल तक। और हमारी ज़िंदगियाँ 50 के अतराफ ही हमारी ज़िंदगी का चिराग गुल हो जा रहा है, और उन 50 में भी ज़्यादातर वक्त हमारा ये वो कामों में गुजर जा रहा है। और फिर तौहीद और तौहीद को आम करना, ये हमारी फ़िक्र नहीं रही। लेकिन हज़रत सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से 2 बातें सीखी, 2 बातें। एक, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद, अल्लाह के मुकाम व मर्तबे को पहचाना, अल्लाह की कमा हक़ व इबादत की। दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत व इत्तिबा की अहमियत, इताअत व इत्तिबा की अहमियत।
ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا، صرف زبانی طور پر نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و فضیلت، آپ کے اعلیٰ مرتبے کا ثبوت وہ اطاعت و اتباع کے ذریعے دیا کرتے تھے، اطاعت و اتباع کے ذریعے۔ جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا فوری اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایک صحابی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ آپ نے لوگوں کو دیکھا تو کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی ایک پیر مسجد کے اندر دوسرا باہر، وہیں سے ہی بیٹھ گئے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں ہیں، حج کا موقع ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کعبۃ اللہ کے چاروں کناروں کو بوسہ دے رہے ہیں، چاروں کناروں کو بوسہ دے رہے ہیں، استلام کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں روک لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ ثابت نہیں، آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، آپ کیوں چاروں کناروں کو، چاروں کونوں کو بوسہ دے رہے ہیں؟ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ البیت کلہ برکت، دیکھو کعبۃ اللہ ہے، سارے کا سارا برکت والا ہے۔ اب میلاد والے بھی تھوڑا سا غور کر لیں اس میں، کعبۃ اللہ ہے، تھوڑا اپنے ذہن کو کشادہ کر لو، بوسہ دے دیا تو کیا ہوگا؟ برکت والا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، نبی اکرم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، نبی اکرم نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ تو پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ البیت کلہ برکت، کعبۃ اللہ پورے کا پورا برکت والا ہے۔ پھر عبداللہ ابن عباس وہی آیت پیش کرتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اسی پر ہمیں بھی اکتفا کرنا چاہیے، آپ کے اسوہ و نمونہ کو اختیار کرتے ہوئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں تمہاری بات بالکل صحیح۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندے نے چھینکا اور چھینکنے کے بعد کہا الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، الحمدللہ کہنے کی تعلیم ہے، والصلاۃ علی رسول اللہ کوئی گناہ والا جملہ تو نہیں ہے، اللہ کے رسول پر درود السلام ہے نا۔ عبداللہ ابن عمر پوچھتے ہیں اسے کیا کہا تم نے؟ کہا الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمیں الحمدللہ کہنا سکھا، کیا الحمدللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، جو آپ نے کیا وہی کرنا چاہیے، جو نہیں کیا وہ نہیں کرنا چاہیے۔ کعبۃ اللہ کے چاروں مقامات پر آپ نے بوسہ نہیں دیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، وہیں بوسہ دینا چاہیے، دوسری جگہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کہنا سکھایا، اس میں اضافہ نہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے سیکھا۔ یاد رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے بغیر نجات نہیں۔ جیسے شرک سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی جانب اور آپ سے پہلے انبیاء کی جانب وحی نازل کیا، کیا لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم شرک کرو گے، انبیاء شرک نہیں کرتے، ایک فرضی بات بتائی گئی، اگر شرک کرو گے، شرک اتنا بڑا گناہ اگر انبیاء سے بھی ہو جائے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم شرک کرو گے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارا عمل بھی ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ وہی سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان دونوں کی اطاعت چھوڑ کر اپنے اعمال کو برباد مت کر لو۔ نبی کی بات نہیں مانو گے،
تو اعمال برباد ہو جاتے ہیں. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو یہاں تک تعلیم دی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والو اپنے نبی کی آواز پر آواز بلند مت کرو، نبی کو ویسے نہیں پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ان تحبط اعمالکم، کیا ہوگا اس سے؟ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو زبانی طور پر بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں. جہاں عمل کا نام لایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بازو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفع الیدین کے نماز نہیں پڑھی. اب رفع الیدین کرنے میں دنیا کی تعویلیں، دنیا کے ہیلے بہانے کہ نہیں منسوخ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، پہلے کرتے تھے، صحابہ بت لگ کر لاتے تھے، پتہ نہیں الا بلا کیا کیا باتیں. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں گواہی دیتی ہے کہ آپ ہمیشہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا تھا، صحابہ کو نماز پڑھ کر دکھایا، اس کے بعد فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ لوگوں اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر رفع الیدین کے نماز نہیں پڑھے. تو یاد رہیں یہ جشن، یہ محفلیں، یہ چراغاں اور پھر یہ جلوس، یہ ساری چیزیں عہد نبوی، دور نبوی کی نہیں ہیں، صحابہ کے دور کی نہیں ہیں، بعد میں لوگوں نے اضافہ کر لیا. اب تو نماز بھی چل پڑی، میلاد النبی کی نماز اور خطبہ کا بھی رواج ہو گیا ہے. اس کے بدعت ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ ہر علاقے میں الگ الگ نمونے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ بدعات اور خرافات سے دور رہیں. اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت بلند کیا ہے. ابھی تو کچھ باتیں ہم نے یہاں پر بیان کی ہے جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے تعلق سے ہے، اور پھر بہت سارے فضائل جن کا تعلق قیامت کے دن سے ہے کہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا خصوصیات عطا کی جائے گی، اس کا لمبا تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی اطاعت کرنے والا بنا دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق چلنے والا بنا دے. ہر قسم کے بگاڑ سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.